اس محفل مبارکہ میں حاضری کے دوران کچھ لوگ رقص اور سرور کا ان کا ایک اپنا جو انداز تھا، جو گزشتہ کئی زمانوں سے معمول تھا کہ وہ محفل مبارکہ میں اس طرح کی حاضری کے دوران یا کوئی بھی کیفیت ان پہ واجد ہوتی تو وہ اس طرح اپنے شیخ طریقت کے سامنے ایک رقص اور سرور کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ چند دن قبل پورے والا بہاڑی میں ایک محفل پاک میں معروف ثنا خانوں نے جس انداز میں پڑھا اور آگے سے عوام الناس نے جس انداز سے اس محفل پاک کو سنا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو برکیف ان نعت خانوں تک بھی یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ جو انہوں نے وہاں کردار ادا کیا اور آگے سے جو لوگوں نے ان کی پڑھائی کے دوران رقص کیا اور محفل پاک کے تقدس کو بحال کیا، وہ سب تک باتیں پہنچ چکی ہیں۔ اس سلسلہ میں لاہور کے ایک معروف ثنا خان محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب، ان کا ایک ویڈیو بیان، وضاحتی بیان بندہ نصیب کی نظر سے گزرا۔ تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ان کے کچھ چاہنے والوں نے ان کی صلاح کی اور انہیں بتایا کہ آپ کا یہ حق بنتا تھا کہ آپ ان لوگوں کو ایسی حرکت کرنے سے منع کرتے، آپ رک جاتے اور ان کو بتاتے کہ یہ محفل پاک کے تقدس کے خلاف ہے، محفل پاک کے یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو ہمتن گوش ہو کر ان کو کہا جاتا کہ آپ سنیں۔ برکیف انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ آئندہ ہم اس بات کی طرف خیال کریں گے، اور ساتھ شہزاد حنیف مدنی صاحب نے یہ وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ رقص و سرور میں تھے اور یہ ایک شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو شہزاد حنیف مدنی صاحب کی اصلاح کے لیے یہ میں ان کی خدمت میں یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے حضور کی ثنا خوانی کے سبب، تو اس عزت کی آپ حفاظت کریں اور ہر ایسی بات نہ کریں کہ جس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہیں۔ تو آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ یہ شروع سے لوگ اس طرح جو اپنے شیخ کے سامنے رقص کرتے چلے آئے ہیں، تو تھوڑی سی توجہ دلوانا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے کشف المحجوب شریف ہے، عطا حضور کی کتاب شریف وہ بھی پڑھیں اور آپ بھی پڑھیں اور سب ثنا خان پڑھیں، سب پیر پڑھیں، سب مرید پڑھیں۔ یہ کشف المحجوب شریف ہے اور تقریباً اس کے آخر میں ایک دو پیج سے قبل رقص کے والا سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بات کی ہے۔ آپ نے یہ جو کہا کہ یہ ایک شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، لوگ رقص کرتے ہیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم بتا رہے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واضح رہے کہ شریعت و طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے میرے سامنے، اور کسی ادارے کی آپ چھپی ہوئی اس کا ترجمہ جو کشف المحجوب شریف، کیونکہ اصل تو فارسی میں ہے تو اس کا ترجمہ تو عام مل جاتا ہے، تو اس کے آخر میں یہ آپ دو پیج قبل آپ کو یہ موضوع مل جائے گا۔ تو اس میں داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ یاد رہے، واضح رہے کہ شریعت و طریقت دونوں میں رقص کی کوئی اصل نہیں ہے، اور تمام عقلاء کا اتفاق ہے، تمام عقل مندوں کا، دانش مندوں کا، باشعور لوگوں کا جو شریعت اور طریقت کے تابع ہیں، تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو رقص ہے یہ کھیل تماشا ہے اور لغو باطل ہے۔ کوئی ایک بزرگ بھی، اللہ کا ولی، درویش، فقیر، صوفی، ایک بزرگ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ تو محترم شہزاد حنیف مدنی صاحب، آپ کن بزرگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے؟ وہ کون سا بزرگ ہے جس نے یہ طریقہ رائج کیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تمام عقلاء کا، دانش مندوں کا، عقل مندوں کا، جو درویش ہیں، فقیر لوگ ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب حال ہیں، تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ باطل کام ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ایک بزرگ بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات ہیں اور اس سے آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اور اسی مضمون میں آگے لکھتے لکھتے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الغرض، رقص شرعن اور عقلن تمام لوگوں کے لیے برا ہے اور یہ محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صوفی، کوئی درویش، کوئی فقیر اس طرح وہ ناچے۔ یہ محال ہے کہ بزرگ لوگ ایسا کریں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بزرگ، کوئی درویش، کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی فقیر، اس کے لیے یہ جائز ہی نہیں، محال ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ صوفی ہو، بندہ درویش ہو، بندہ فقیر ہو، بندہ طریقت و شریعت حقیقت معرفت والا، تو وہ جناب اس طرح وہ بھنگڑے ڈالتا پھرے، وہ ناچتا پھرے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ رقص کرنا شرعن اور عقلن تمام لوگوں کے لیے برا ہے۔